صحابی رسول ہے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء۔ میں نے ایک بار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مسجد نبوی میں آپ ٹہل رہے، چاندنی رات ہے اور روشنی ہر طرف بکھری پڑی۔ چاندنی رات میں انسان جب چاند کو دیکھتا ہے تو چاند بھلا معلوم ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی اسے اچھی لگتی۔ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، تو میں لگا دیکھنے کہ آخر چاند میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں دونوں میں خوبصورت کون سا؟ یہ صحابی رسول بتاتے۔ اور صحابی کبھی مبالغہ آرائی سے کام نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ فرماتے ہیں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا۔ فَلَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میرا نبی تو چاند سے بھی زیادہ حسین۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو چھاؤں ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ جو آپ کی بیوی ہیں، ہم سب کی اماں ہیں، فرماتی ہیں کہ جب کبھی گدڑی سلتے ہوئے سوئی گر جاتی، چراغ بجھ جاتا اور سوئی تلاش کرنے میں دقت ہوتی، اللہ کے نبی گھر میں انٹری کرتے، آپ کے رخ روشن کی چمک کی وجہ سے سوئی نظر آ جایا کرتی۔ حضرت عائشہ فرماتی لواہی زلیخا لو رائنا حبیبنا، اگر زلیخا کی سہیلیوں نے کہیں میرے محبوب کو دیکھا ہوتا تو سب اپنا کلیجہ کاٹ لے۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے شجاعت عطا فرمائی، جیسے حسن دیا اسے شجاعت بھی۔ شجاعت کے معنی ہوتے بہادری، دلیری، نڈر رہنا۔ ایسی شجاعت کی کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ رستم و سہراب کے قصے آپ نے سنے ہوں گے، نبی کیا نبی کے صحابہ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، تو ظاہر ہے کہ کیسی شجاعت اللہ پاک نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوگی۔ ایک غزوے میں غزوہ حنین ہے، لڑائی ہو رہی ہے، 9 مسلم شریک ہے اس میں۔ غزوے کے اندر تیروں کی بوچھار ہو گئی صحابہ پر۔ صحابہ کرام کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، جو 9 مسلم صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مجمع میں گھس کر کے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر کے تیروں کی بوچھار میں دشمنوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ دشمنوں کو للکارتے ہوئے کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، میں نبی سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو میرے سامنے آئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہادری تھی۔ مدینہ طیبہ میں شور مچ گیا کہ ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ صحابہ کرام متفکر ہوئے کہ کہیں حملہ نہ کر دے۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ جا کر کے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ حملہ کس کا ہوا ہے۔ اچانک دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام سامنے سے تشریف لا رہے۔ یا رسول اللہ، آپ اکیلے تنہا کہاں گئے تھے؟ کہا شور تم نے سنا، میں نے بھی سنا، تو میں نے سوچا کہ میں جا کر کے دیکھ لوں کہ معاملہ کیا ہے۔ اکیلے چلے گئے۔ جس کے ساتھ خدا کی طاقت ہو، کائنات میں کسی سے نہیں ڈرا کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بہادری سکھائی ہے، صحابہ کرام کو خود بہادری دکھلائی ہے۔ عرب کا اتنا زبردست پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ۔ کہتے ہیں کہ کوئی عرب میں اس کے مقابل کا شہسوار اور بہادر نہیں تھا۔ بازار عکاظ میں حج کے موسم میں میلے لگا کرتے تھے، اس میلے میں شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، کشتی کے فن کا مظاہرہ بھی ہوتا تھا، اور بھی بہت سارے کام ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے سوچا موقع غنیمت ہے، چل کر کے اسی ماحول میں دین کی دعوت دے دوں میں لوگوں کو۔ پہنچ گئے
بازار عکاظ میں، میلے میں دیکھا اکھاڑے میں کسرت کر رہا ہے رکانہ، نبی نے چمکتا ہوا بدن دیکھا، گٹھا ہوا جسم، کہنے لگے رکانہ کیا اچھا ہوتا کہ تم مسلمان ہو جاتے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد ہی یہ جسم جہنم سے بچ سکتا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ اتنا بڑا بہادر آدمی جہنم میں جائے، جہنم میں جائے۔ تو اس نے اپنے فن کے اعتبار سے جواب دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان کے کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن کیا مجھ سے کشتی لڑنے کا آپ عزم کرتے ہیں، چیلنج قبول کرتے ہیں؟ اگر آپ کشتی لڑیں اور مجھے ہرا دیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا اور آپ قبول کر لوں گا۔ اب بتائیے، سامنے وقت کا گٹھا ہوا عرب کا شہسوار پہلوان، ہمیں کہتے ہیں کہ بہت پتلا دبلا ہو، کم کھاتا ہو اور میلا کچیلا ہو تو یہ اللہ والے ہیں، نہیں، اللہ والے وہ ہیں جو صبح دوڑتے ہیں، دن میں گھوڑوں کے پشت پر رہتے ہیں اور رات کو مسلح بچھا کے اپنے اللہ کے سامنے آہوزاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہلکے ہلکے قدم ڈگمگاتے ہوئے جیسے کوئی کھوسٹ بڈھا، نہیں، اللہ کے نبی کے چال کے بارے میں آیا ہے، کانما انحط والسبب، جب اترتے تھے تو تیز تیز قدم رکھتے تھے، گن گن کے نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ڈھلان میں اتر رہا ہو، اوپر سے نیچے اتر رہا، چلنے میں اتنا جماؤ تھا، اللہ اکبر، محدثین نے اس کو بھی نقل فرما دیا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی سے رکانہ کہہ رہا کہ اگر آپ دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے مجھ سے تو آئندہ میرے پاس دین کی دعوت لے کر نہ آنا۔ اللہ کے نبی نے کہا ارے تو سمجھتا ہے کہ کسی بزدل سے تیرا پالا پڑا ہے، اس میں کیا، کسی اور میدان میں کبھی آواز دے گا، چراغوں کے لو سے ستاروں کے زو تک وہیں ہم ملیں گے جہاں رات ہوگی، جہاں بلائے گا پائے گا مجھے۔ صحابہ حیرت زدہ، یا رسول اللہ کشتی کے دم پیچ آپ نہیں جانتے، کبھی آپ نے کسی پہلوان سے کوئی سبق نہیں لیا، پہلوانوں والی غذا آپ نے نہیں کھائی، آپ کیسے اس کو ہرائیں گے؟ کہا چپ جاؤ، یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کے آخری نبی جو نبیوں کے امام ہیں، عرش کے مہمان ہیں، اللہ نے جنہیں بلا کر کے ہم کلامی کا شرف بخشا ہو، جبریل امین کے پر جہاں جلتے ہوں اور جبریل نے کہا ہو کہ بھئی میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، آپ اکیلے تشریف لے جائیں، ایسے عظیم الشان نبی کو اس نے للکارا ہے تو مزہ تو اس کو چکھنا چاہیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی اکھاڑے میں اترے ہیں اور اس کو ابھی سمجھ پاتا کہ کیا ہونے والا ہے کہ اٹھا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے فرنگی کوئی نچا دیتا ہے اسی طریقے سے نچا کر کے اس کو زمین پر پٹک دیا۔ اس نے کہا نا میں ابھی ہوشیار نہیں تھا، یہ تو میں سمجھ نہیں پایا۔ نبی نے کہا کوئی بات نہیں، پھر سے ہو جائے۔ 3 دفعہ میرے نبی نے رکانہ کو پٹکا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں عرب کا شہسوار، پہلوان، بہترین ایسا آدمی کہ جس کی پہلوانی کے پورے عرب میں چرچے، جزیرت العرب میں نمایاں آدمی، اللہ کے نبی کی بہادری نے اسے بھی زیر کر لیا۔ یہ ایک اور صفت کہو تو بتا دوں، سخاوت۔ سخاوت سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ، خرچ کرنے کا جذبہ، یہاں تو چمڑی چلی جائے دمڑی نہ۔ سخاوت اللہ کے نبی علیہ السلام کا اعلیٰ پیشہ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے ایک صاحب آ گئے، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، آ گئے، دیکھا ہزاروں بکریاں نبی کی خدمت میں جمع ہیں، کہیں سے مال غنیمت میں بھیجی گئیں۔ اب ان کی ہمت دیکھی، آگے بڑھے کہ محمد میں تمہارے مذہب کا تو نہیں ہوں، نہ مانوں گا میں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بکریاں اتنی کرو گے کیا، مجھے دے دو، اس میں سے کچھ دے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا جا سارا تیرا، بکریوں کا ریوڑ سارا تیرا۔ وہ حیران کہ سارا تو اتنا بہت زیادہ ہے، اتنا تو کوئی نہیں دیا کرتا۔ حاتم طائی بھی شرما جائے گا یہ سخاوت دیکھ کر، کہنے لگی کوئی نہیں دیتا، محمد کی زندگی کی ڈائری میں یہ واقعہ ہوگا اور دنیا میں کسی سخی انسان کی زندگی میں ایسا واقعہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ لے گیا اپنے قبیلے والوں کو آواز دی، دیکھو تم تو روز گالیاں دیتے ہو محمد کو، روز برا بھلا کہتے ہو، میں نے ان سے تو چند بکریوں کا مطالبہ کیا، انہوں نے یہ ساری بکریاں مجھے بیچ دی، اور جو ہے دیکھیے یہ میں تو آپ کو گالی نہیں دوں گا، برا بھلا نہیں کہوں گا، میں تو جا کے مسلمان ہوتا ہوں، اگر تمہیں میرے اوپر اعتماد ہے تو آؤ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ سخاوت کا نمونہ دکھلایا، وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان، پورا کنبہ قبیلہ ایک ساتھ، 300 لوگ
500 لوگ ایک ساتھ آ کر کے میرے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے